میں 25 سال کی تھی جب شوہر فوت ہو گیا اور ایک 5 سال کی بچی تھی جب میری دوسری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر میری بچی کو بہت مارتا تھا اور جب میں اپنی بیٹی کو بچاتی تو وہ مجھے بھی مارنے لگتا۔ ایک دفعہ تو میری بیٹی کی ٹانگ جلا دی۔ میری بیٹی ڈری سہمی رہتی اور منہ سے کچھ نہ بولتی۔ ایک دن رات کو مجھے کچھ آواز آئی تو میں بھاگی گئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ اس کا باپ۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ میرا شوہر میری 4 سالہ بیٹی کے ساتھ۔ نہ آسمان سر پر گرا تھا نہ ہی زمین پھٹی تھی، لیکن میری دنیا لٹ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ میری بچی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ کیسا اندھیر تھا، کیسا ظلم! میرا شوہر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن میں یوں کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کا بے جان سا مجسمہ بن چکی ہوں۔ مجھے لگا میں بے جان ہو چکی۔ میرے اندر سے روح پرواز کر گئی ہے۔ میرے پیر اپنی جگہ سے ہلنے سے قاصر ہیں۔ میری پتھر آنکھیں نہ جھپک رہی تھیں نہ رو رہی تھیں۔ کوئی تاثر نہیں تھا ان میں، کیونکہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بیوہ ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے شوہر آنکھیں بند ہوتے ہی آنکھیں بدل لی تھیں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے پھر سے والدین کی دہلیز پر آنا پڑا۔ میری عدت ختم ہوتے ہی میرے والد نے مجھ سے جو کہا وہ میرے لیے باعث تکلیف بات تھی۔ میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میرے والد مجھے دوسری شادی کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن میں کیسے اس بات پر رضامندی دیتی؟ ابھی چند ماہ پہلے ہی تو میں ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ کتنی خوشحال زندگی تھی میری۔ انور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ایک حادثے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرا پہلا شوہر انور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ان کی حادثاتی موت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری ایک بیٹی تھی جو 4 سال کی تھی، جو اب میری کل کائنات تھی۔ میں اپنی زندگی میں دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہی سوچ لیا تھا کہ تمام عمر اپنی بیٹی کے نام پر گزار دوں گی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور ٹیچنگ کر کے اپنا اور اپنی بچی کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں نے اور میری بھابھی اور بھائی کی اکھڑے ہوئے رویے کی وجہ سے میرے بوڑھے باپ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے، روبی، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی جوان ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی لوگ تمہارا جینا تو بھر کر دیں گے، اپنا نہیں تو ہمارا ہی خیال کر لو۔ تمہاری فکر ہمیں چین سے مرنے بھی نہیں دے گی۔ میرے والد کی آنکھوں سے بہتے آنسو بڑھاپے اور بے بسی سے کپ کپاتے جوڑے ہاتھ دیکھ کر میں بے بس ہو گئی۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ میرے والد نے کہا، ہاں، نادر کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس دن میرا نکاح تھا میرا دل بہت بے چین سا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ بات بہت ہی اذیت ناک ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آئے۔ مجھے اپنے پہلے شوہر سے اتنی محبت تھی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک رشتہ میرا نادر سے جڑنے جا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت دوسری شادی صرف سمجھوتے کے لیے کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ میں نادر کے ساتھ ایک سمجھوتے کی زندگی گزارنے جا رہی تھی۔ میں نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا تھا، میک اپ بھی بہت ہلکا سا کیا تھا۔ میری بیٹی بھی تیار تھی۔ میں نے اپنے سامان کے ساتھ اس کا سامان بھی پیک کیا تھا۔ بنا کوئی خواب سجائے میں نادر کے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ ایک ورک شاپ میں کام کرتا تھا۔ قلیل تنخواہ کی وجہ سے اسے اچھے رشتے نہیں مل رہے تھے۔ میں پڑھی لکھی تھی، اسکول میں ٹیچنگ بھی کر چکی تھی، اور اب بھی مجھے نادر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ٹیچنگ جاری رکھنی تھی، تبھی اس گھر کی دال روٹی چل سکتی تھی۔ میں دلہن بنے بیٹھی تھی۔ میری بیٹی سو چکی تھی، میرے کمرے میں صوفے پر لیٹی تھی جب نادر کمرے میں داخل ہوا۔ میرے دل میں ایسی کوئی امنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا شوہر شاید مجھ سے کچھ امیدیں لگا کر آیا تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، میرے گھر پر غربت کا سامنا تو تمہیں شاید کرنا پڑے، لیکن میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے منہ دکھائی میں نادر نے ایک گلاب کا پھول دیا۔ میں نے مسکرا کر پکڑ لیا۔ مسکراہٹ بھی پھیکی تھی، ہر جذبے سے آ رہی۔ میں چاہ کر بھی نادر کے لیے وہ جذبات اپنے دل میں محسوس نہیں کر پا رہی تھی جیسے میرے دل میں انور کے لیے تھے۔ نہ آنکھوں میں کوئی ایسا حسین خواب تھا اور نہ ہی اچھوتے جذبات کا سمندر، بس ایک زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کٹ پتلی ہوں جو زبردستی وہ سب کرنے پر مجبور ہے، جیسے ایک کٹ پتلی بحالت مجبوری اسے کر رہی ہوتی ہے۔
اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں بھابھی کے ناگوار رویے، بھابھی کی بد مزاجی اور ماں باپ کی بے بسی کی وجہ سے نادر کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں انور کے ساتھ اپنی زندگی کے 5 سال بے حد خوبصورت گزار چکی تھی۔ وہ لمحے میرے لیے زندگی کا ایک خوبصورت اثاثہ تھا۔ کسی چیز کی کمی انور نے مجھے کبھی نہیں ہونے دی تھی۔ اس وقت میرے یہی بھابھی میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، کیونکہ میں ان کے لیے نت نئے تحائف جو لے کر آتی تھی، اور اب جب میں مجبوری کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہی دامن گھر آ بیٹھی تو انہیں میں اور میری بیٹی بوجھ لگ رہے تھے۔ نادر کے گھر سب سے پہلا سامنا میرا جس چیز سے ہوا وہ غربت تھی۔ گلاب کے پھول کو مجھے پکڑا کر وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہیں قیمتی تحفہ دے سکوں۔ میں نے اس کی خفت کو دور کرنے کے لیے اس سے کہا کہ میرے لیے یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ یہ لفظ اس وقت میں نے صرف اپنی زبان سے ادا کیے تھے، کیونکہ میرا دل تو اب بھی انور کے نام پر دھڑکتا تھا۔ نادر میری بات سن کر خوش ہو گیا، پھر اٹھ کر صوفے پہ چلا گیا، میری بیٹی کو گود میں لیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ نادر کی پہلی شادی تھی اور شادی کو لے کر اس کے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ پھر کیوں رابعہ کو میرے پاس لٹا رہا تھا؟ نادر کہنے لگا، چھوٹی سی گڑیا ہے، یہ رات اگر آنکھ کھلی تو تمہیں ڈھونڈے گی، تم اگر اسے پاس سلا لو تو میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ مجھے نادر کی بات پر حیرت ہوئی، اتنی کم تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ میری بچی کا احساس کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جس نے مجھے نادر کے لیے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اگلے روز نادر اپنی ورک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے گھر کا کام کاج شروع کیا۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، گھر پر راشن کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے پیسوں سے راشن لائی، کھانا بنایا، گھر کی صفائی کی۔ نادر جب گھر آیا تو میری بیٹی رابعہ کے لیے بہت سی چیزیں لے آیا۔ رابعہ خوش ہو گئی، گھر کو صاف دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ تم نے تو میرا گھر سجا دیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور ہم نے یہ طے کیا کہ جب میں اسکول سے واپس نہیں آ جاتی نادر گھر رہے گا۔ رابعہ ذہنی طور پر کمزور تھی، اس کی زبان میں بھی ہلکی سی لکنت تھی، اس لیے میں نے اسے سکول نہیں ڈالا تھا۔ رابعہ اکیلی تو نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی بچے سکول لانے کی اجازت تھی۔ نادر نے فوراً ہی میری بات مان لی اور مجھے تسلی سی ہو گئی۔ نادر رابعہ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گئی تھی، اسے بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی۔ میں خوش تھی کہ میری بیٹی باپ کے پیار سے محروم نہیں رہے گی، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی۔ نادر مجھے اور رابعہ کو ہر ہفتے میرے میکے لے جاتا۔ میرے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، وہ تو یوں میرے ماں باپ کے ساتھ اپنے پن کا مظاہرہ کرتا جیسے ان کا سگا بیٹا ہو۔ میرے والد مجھ سے کہتے، دیکھا تم نے نادر کتنا اچھا ہے، تم تو یوں ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میں خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ پہل تو جب میں تھکی ہاری گھر لوٹتی رابعہ مجھے نظر نہیں آتی۔ نادر اسے ٹافیاں اور چاکلیٹ اور جانے کیا کچھ بازار سے لا دیتا۔ میں آتے ہی کھانے کی تیاری میں لگ جاتی، نادر اپنی ورک شاپ پر چلا جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک بار جب میں گھر آئی رابعہ ڈری سہمی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے رابعہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں بولی، ہلکانے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ نادر سے پوچھا، وہ ہنسنے لگا، کہا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی، ایک ڈرامنی فلم کا سین آیا تو ڈرنے لگی۔ یہ کہہ کر اس نے رابعہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ تمہاری امی ابھی تھکی آئی ہیں، تم کیوں اسے پریشان کر رہی ہو؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کارٹون لگا دیتا ہوں۔ میں واقعی بہت تھکی ہوئی تھی اور اب مجھے روٹی بھی بنانی تھی۔ اب میں جب بھی گھر لوٹتی رابعہ مجھے خوف زدہ سی لگنے لگی۔ ابھی میں اس کی وجہ سے نہیں جان پائی تھی کہ ایک اور آزمائش میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ نادر کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ اب تو گھر کا خرچ اٹھانا مشکل سا لگنے لگا۔ اب میں نے ایک ٹیوشن سینٹر بھی جوائن کر لیا۔ میں سکول سے گھر لوٹتی، جلدی سے رابعہ کو کھانا کھلاتی، گھر کے کام کاج کر کے ٹیوشن سینٹر چلی جاتی۔ نادر اب زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا تھا۔ میں شام کو مغرب کے وقت جب گھر لوٹتی تو تھکن سے چور ہو چکی ہوتی۔ نادر مجھے چائے بنا کر دیتا، گھر کی صفائی بھی کر دیتا۔ میں گھر کی کفایت کی وجہ سے گھن چکر سی بن گئی تھی۔ میری توجہ رابعہ پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری بچی اب پہلے سے کمزور سی لگنے لگی تھی، ذرا سی آہٹ پر ڈرنے لگی تھی۔ ایک بار میں رابعہ کو نہلا رہی تھی کہ اس کے جسم پر نشان دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی۔ اس کی دائیں ٹانگ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے رابعہ سے پوچھا تو اس کا رنگ خفت سا ہونے لگا۔ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوا، میں گر گئی تھی۔
मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गई। मैंने नादिर से पूछा कि तुम राबिया का ख्याल क्यों नहीं रखते? इसे इस कदर बुरी चोट लगी है, ज़ख्म तो देखो कितना गहरा है। मेरी बात सुनकर नादिर पहले तो बौखला गया, फिर संभल कर कहने लगा, बच्ची है, पूरा दिन खेलती रहती है, लग गई होगी चोट। इतना तो ख्याल रखता हूँ इसका, लेकिन तुम्हें कभी भी यकीन नहीं आ सकता। चाहे मैं राबिया का जितना भी ख्याल रखूँ तुम मुझे सौतेला ही समझोगी। मैंने कहा, ये बात नहीं है। मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। ये सच था, वही पूरा दिन राबिया का ख्याल रखता था। मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन जब मैं कोचिंग पढ़ाने गई तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। दर्द ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मुझे वापस घर आना पड़ा। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो राबिया की दबी दबी चीखों की आवाज़ें मुझे कमरे से आ रही थी और नादिर की गुस्से से डांटने की। वो बार बार राबिया को चुप रहने का कह रहा था। मैं नादिर का लहजा सुनकर हैरान हो गई। मैं जब कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे का एक पट ज़रा सा खुला हुआ था। अंदर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रूह तक लरजने लगी। नादिर मेरी बच्ची के साथ। मुझे देखकर नादिर घबरा गया। मैं यूं खड़ी थी जैसे पत्थर की हो चुकी हूँ। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरी बच्ची हिचकियों से रो रही थी। मैं मरे मरे कदम उठाती राबिया तक पहुँची थी और बेड पर किसी मुर्दा वजूद के साथ बैठ गई। मेरी बच्ची मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मुझे राबिया के चुप रहने की वजह समझ आ गई थी। वो क्यों खौफजदा रहती थी। नादिर इसे हिरासा करता था, डराता था, धमकाता था कि वो जो भी घटिया हरकतें इस मासूम सी बच्ची के साथ कर रहा है वो मुझे जिक्र ना करे। एक तो वो पहले ज़हनी तौर पर कमज़ोर थी, इस पर यह कि इसकी ज़बान में लुकनत थी। वो अटक अटक कर बात करती थी। मुझे याद आने लगा कि जब इसका सगा बाप जिंदा था तो कैसे अपनी बच्ची के इलाज के लिए मारा मारा फिरता था, कैसे कैसे लाड मेरी बेटी के उठाता। आंसू टूट टूट कर मेरी आंखों से गिरने लगे। मैंने राबिया को अपने सीने से भेज लिया। 4 साल की बच्ची थी वो, सिर्फ 4 साल की। कैसी हैवानियत है ये, कैसी हवस जो इतना अंधा कर दे कि मासूम और छोटी सी बच्ची पर भी रहम ना आए। मैंने राबिया को चुप करवाया, इसे खाना खिलाकर सुला दिया। रात को नादिर देर से घर लौटा, लेकिन ढिठाई का ये आलम था कि इसे अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी न थी। मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा बस चलता तो इसका कत्ल ही कर डालती। मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा रवैया करते हुए? तुम इंसान हो या जानवर? मैं चिल्ला कर बोल रही थी। मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि नादिर को मार ही डालती। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा घर चलाने की खातिर सुबह से शाम तक एक मशीन की तरह से काम कर रही हूँ और तुम मेरी मासूम बच्ची के साथ। इसने अपने गिरेबान से मेरे हाथ छुड़वाए। तुम्हारी नज़रों में फतूर है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इसकी किसी बात पर एतबार न था। मैं अगले रोज़ ही अपने माँ बाप के पास आ गई। अपने वालिदैन को इसकी सारी हरकतें भी बता दी। अब्बा ने जब नादिर से बात की तो वह हर बात से मुकर गया। कहने लगा, फरीदा गलत सोच रही है। न जाने क्यों मेरे वालिद को मेरी बात झूठी लगी और नादिर की सच्ची। कहने लगे, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, अब्बा मैं माँ हूँ, एक औरत हूँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मेरी भाभी कहने लगी, तुम खुद ही इसके साथ नहीं बसना चाहती, इसलिए ऐसे बहाने बना रही हो। जैसा रवैया वो अब तक मेरे घर वालों के साथ रखता आया था, इन्हें वही सच्चा लग रहा था। मेरे भाई ने भी मुझे ही बुरा भला कहा। कहने लगा, गलती हमारी है। तुझे शादी के बाद अच्छी तरह से ये समझा देते कि हमारी उम्मीद अब अपने दिल में मत रखना। अच्छे खासे शोहर में तुझे ऐब नज़र आ रहे हैं। अब बहुत हो चुका। नादिर बाहर बैठा है, अपना सामान उठाओ और चलती फिरती नज़र आओ। आइंदा यहाँ कदम मत रखना। नादिर अच्छा है या बुरा, अब इसी का घर ही तुम्हारी आखिरी पनाहगाह है। तुम जियो या मर जाओ, लेकिन यहाँ लौट कर मत आना। मैं भाई को तासुफ से देखा और कहा, अल्लाह ने बेटियाँ तो तुम्हें भी दी हैं। जो कुछ मेरी राबिया के साथ हुआ अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी कर गुजरे तो क्या तब भी यही कहोगे? मेरे अंदर का कर्ब था जिसे मैं ज़बान पर लाने से रोक न पाई। मेरा भाई तो चुप सा हो गया, लेकिन मेरी भाभी तो बफर से गई और कहने लगी, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मेरे अब्बा आज भी सर झुकाए बैठे थे। मैं समझ गई थी कि वो बेटे और बहू के हाथों मजबूर हैं, इसलिए वापस मुझे नादिर के साथ ही जाना पड़ा। वो जैसे और भी शेर सा हो गया था। मैंने नौकरी से इनकार किया तो मुझे गुस्से से फंकार कर बोला कि बकवास मत करो, जैसे पहले घर चल रहा था अब भी वैसे ही चलेगा।
اب یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی آسرا ہے۔ شاید وہ میرے بھائی کی ساری باتیں سن چکا تھا، اس لیے اپنا اصل روپ مجھے دکھا رہا تھا۔ میں سب رابعہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ایک بار مجھے بہت تیز بخار تھا، میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس وقت نادر گھر پر نہیں تھا۔ رابعہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ رابعہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے اپنے گھر پر ہی چھوڑ گئی۔ لیکن جب دوا لے کر واپس آئی، نادر گھر آ چکا تھا۔ اس نے میری بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اس کی ٹانگ پر گرم سلاخ لگا دی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ میں بیماری اور نقاہت کے باوجود تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تو نے اگر اب اپنی ماں کے آگے زبان کھولی تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نادر کی میری طرف پشت تھی، میری آمد سے انجان تھا۔ میں اس کے پاس اس سے جھگڑنے لگی کہ وہ میری بچی کے پاس آیا کیوں ہے۔ میری بیٹی تکلیف سے بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ نادر پر تو شاید کوئی جنون سوار تھا، اس نے مجھے بھی بہت مارا۔ جب میں بے حال سی ہو کر گر گئی تو باہر چلا گیا۔ میں بخار کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مزمحل تھی۔ اس پر اپنے وجود پر پڑنے والی مار نے مجھے بالکل بے جان سا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے میکے کے دروازے مجھ پر بند تھے۔ بس ایک ہی راستہ تھا جو میرے پاس بچا تھا، وہ تھا کہ میں پولیس کو نادر کے خلاف رپورٹ درج کرواتی۔ میں نے اپنے پرس سے فون نکالا اور پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ نادر دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے پولیس والوں سے کچھ نہیں چھپایا۔ میری اور میری بچی کی حالت دیکھ کر نادر کے خلاف FIR کٹ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے میری لڑائی خود ہی لڑنی ہے۔ پولیس نادر کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ میں خود تو جبر سہ بھی لیتی، لیکن بات میری بیٹی کی تھی۔ میں نے نادر کے خلاف کیس فائل کر دیا۔ عدالت نے بھی نادر کی ساری گھٹیا حرکتوں کے بارے میں بتایا، اپنی بیٹی کے جسم پر لگے زخم دکھائے۔ نادر کو سزا ہو چکی تھی۔ مجھے میرے والد اور بھائی لینے آئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک کمرے کا گھر کرائے پر لیا اور وہیں رہنے لگی۔ ظلم کو سہنا، برداشت کرنا، دوسروں کو خود پر ظالم بنا کر ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ خود کو ویل ہو کر زندگی گزاری جا سکے۔ مجھے بس اپنے باپ اور بھائی سے ایک ہی شکوہ ہے، جب بیٹی کو بیاہنے کے بعد اسے پوچھنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، تو ان کی شادی بنا تحقیق اور چھان بین کے بغیر نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں انسانی روپ میں نہ جانے کتنے نادر جیسے ہوس کے درندے تاک لگائے بیٹھے ہیں، جنہیں معصوم سی بچیوں پر بھی ترس نہیں آتا۔ نادر ایک نفسیاتی شخص تھا جسے چھوٹی بچیوں کی ہوس تھی۔ کم عمری میں اس کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ اس کے چچا اسے ایک ورکشاپ پر نوکری میں ڈال دیا، وہاں وہی ایک چھوٹا تھا، باقی سب جوان تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھتے اور واہیات جملے بازی اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھ کر وہ ڈنر سے پہلے ہی بلوغت کو پہنچ چکا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے شادی ممکن نہیں تھی۔ وہ لڑکے کبھی کبھی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے اسی ورکشاپ میں لے جاتے اور رات کو ورکشاپ کو باہر سے تالا لگا کر بچیوں کو ہوس کا نشانہ بناتے۔ اس کے بعد جب وہ مر جاتی تو اسے رات کے اندھیرے میں ہی کسی کچرے دان میں کہیں پھینک دیتے۔ پہلے تو نادر یہ سب دیکھ کر ڈرتا تھا، لیکن خود بھی اس غلط کاری میں شامل ہو گیا۔ پھر اسے اس گناہ کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ اسے ہوس ہی چھوٹی بچیوں کی تھی۔ میرے قریب وہ اس لیے بھی زیادہ نہ آتا کیونکہ اس کی نظر میں ایک استعمال شدہ عورت تھی۔ رابعہ اس کے لیے زیادہ کشش رکھتی تھی، اسے میری بچی کو اذیت دینے میں لطف محسوس ہوتا تھا۔ یہ سب باتیں اس نے پولیس والوں کو ریمانڈ کے دوران بتائی تھیں۔ میں اب اپنی اسی ایک کمرے کے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کر بچوں کو پڑھانے لگی تھی اور اپنی گھر کی کفایت اٹھا رہی تھی۔